बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको फॉरेन वॉच के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का मौजू है फूड एंड ड्रग इंटरेक्शन। अद्वियात क्या होती हैं, ऑर्गेनिक नेचर की होती हैं, ये आपस में इंटरेक्ट करती हैं बाहम अमल, और इसके साथ ग़िज़ा के साथ भी इंटरेक्शन करती हैं। अब उसके क्या मुज़र असरात होते हैं, क्यों होते हैं? देखा ये गया है कि अगर टेट्रासाइक्लिन दूध के साथ ली जाए तो उसमें चिलेशन हो जाता है। चिलेशन का मतलब कि उसकी इफ़ादियत कम होने लगती है, वक्त के साथ साथ उसके असरात कम होने लगते हैं। क्या हर दवा के मुज़र असरात होते हैं? क्यों होते हैं? कैसे होते हैं? और क्या अवामिल हैं जो उसका सद्दबाब कर सकते हैं? इन्हीं सारे सवालात और जवाबात को लेकर हाज़िर हुआ हूँ अपने प्रोग्राम में, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने मेहमानों का जो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मेरे सीधे हाथ पे प्रोफेसर डॉक्टर अनीला जलील बैठी हुई हैं। आप एक साइंटिस्ट हैं, पढ़ाती भी हैं और डॉक्टर भी हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। आपके जरीदे भी हैं, मक़ालात भी हैं, और आपने तहक़ीक़ का काम भी बहुत कुछ किया, और आपके अंडर में लोग PhD भी कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मेरे दूसरे हाथ पे रबिया बुशरा बैठी हुई हैं, और आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और आप भी पढ़ाती हैं, तदरीस काम करती हैं, और आप रिसर्च भी करती हैं, और इस टॉपिक को पढ़ा भी रही हैं। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। अब आपने जैसे देखा कि हमारा मौजू है फूड एंड ड्रग इंटरेक्शन, तो ज़ाहिर बात है कि बहुत से सवालात हमारे जहनों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मैं शुरू इस तरह करता हूँ कि ग़िज़ा और दवा में कोई फ़र्क है, और अगर है तो इंटरेक्ट कैसे होता है, वो आप कुछ बताना चाहेंगी? जी, वैसे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वैसे तो ग़िज़ा जो है अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला ने इंसानी अफ़ज़ाइश के लिए उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें रखी हैं जो कि इंसान के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसके नॉर्मल सिस्टम्स को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा उसमें इम्पोर्टेंस है। जी जी। लेकिन जब इनको दवाइयों के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनके साथ अगर आप ग़िज़ा को इस्तेमाल करेंगे तो या तो उनकी अफ़ादियत बढ़ जाती है, या उनकी मुज़िर असरात ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं, या उनकी अफ़ादियत कम हो जाती है। इसीलिए आप देखेंगे कि कई दफ़ा डॉक्टर्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं तो फिर वो कहते हैं कि ये बिफ़ोर मील ली जाए, या ये आफ्टर मील लिया जाए, या फिर ये इतने आवर्स के बाद दिया जाए, क्योंकि दवाइयों का फूड के साथ, कुछ दवाइयों का, हर दवाई का नहीं है लेकिन कुछ दवाइयों का ख़ास इंटरेक्शन होता है फूड्स के डॉक्टर साथ। साहब, बात आपने इंटरेक्शन की, मतलब हमें अमल जी। और किस तरीके से इंटरेक्शन होता है, तो अब इसमें ये भी एक मसला उठ रहा है कि अगर इसमें इंटरेक्शन होता है तो उससे मुराद क्या है? मतलब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि इसका होता कैसे है, ये स्टार्ट कैसे होती है, मतलब शुरुआत कैसे हुई इस चीज़ की कि दवा खाई, तो हम तो कहते हैं साहब दवा खाई तो शिफा होगी, लेकिन यहाँ तो मसला हुआ कि मुज़र असरात शुरू हो गए। तो आप कुछ रोशनी डालेंगी इस सिलसिले में? जी, बिल्कुल। एक्चुअली दवा और ग़िज़ा का इंटरेक्शन इस तरह से होता है क्योंकि बहुत सारी जो हमारी मेडिसिन्स हैं ये प्लांट एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, और ज़ाहिर बात है फूड भी हमारी बहुत सारी ऐसी है जो कि प्लांट ओरिजिन है, तो उनके रिसेप्टर्स जो होते हैं वो उनके अंदर सिमिलैरिटीज़ होती हैं। तो जहाँ पे जाके दवा ने मतलब वो जगहें जहाँ पे दवा जाके लगती है, जहाँ पे मतलब वो अपना एक्शन, अपना असर दिखाने लगती है विद इन द सेल्स। जी जी जी, ठीक है, वहाँ पे उसकी दवा की बजाय वो फूड जो होगी, जो हम उसके साथ खाएंगे, जो ग़िज़ा खाएंगे, वो जाके लग जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसको कम रिसेप्टर्स मिलेंगे, कम जगह मिलेंगी अटैच होने के लिए। लेकिन खाने का कोई रिसेप्टर नहीं होता? जी, खाने का रिसेप्टर नहीं होता, लेकिन उसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है टू दैट ड्रग्स ना, तो उसकी वजह से वो उसमें उसकी अफादियत को कम कर देता है। मतलब हम शक्ल अगर होगी, हम शक्ल होगी तो उसमें जो उसकी जो असरात हैं वो कम होने लगेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे इस सिलसिले में? जी बिल्कुल, मैं डॉक्टर साहिबा की बात को ही आगे बढ़ाती हुई कुछ पॉइंट्स उसके अंदर ऐड करना चाहूँगी। ज़रूरी नहीं है कि जो ग़िज़ाएँ हम इस्तेमाल करते हैं उनका हर दफ़ा अद्वियात के साथ मनफ़ी इंटरेक्शन ही हो, यानी कि मनफ़ी असरात ही हो। दवा बहुत दफ़ा आपके साथ जब ग़िज़ा के साथ लेने को कहा जाता है तो इसलिए कहा जाता है कि उसके मुस्बत असरात होते हैं, तो दवा मुस्बत असरात भी ज़ाहिर करती है ग़िज़ा के साथ, और ग़िज़ा के ऊपर जो है वो समटाइम्स उसके क्या होते हैं कि मनफ़ी असरात भी हो जाते हैं। जैसे ये बहुत एक आम सी प्रैक्टिस है कि हम अपने बच्चों को इस तरह से दे रहे होते हैं कि सुबह हम उनको दूध का गिलास देते हैं और साथ में कहते हैं कि जल्दी जल्दी जाइए सेब भी खा लो, क्योंकि सुबह का नाश्ता इतना अफरा तफरी का शिकार हुआ होता है कि हमारे पास ये बहुत एक कॉमन प्रैक्टिस है। लेकिन यहाँ पे हम गलती कर रहे हैं। हम गलती इस तरीके से कर रहे हैं कि दूध के अंदर कैल्शियम बहुत है, जी जी, और जब आप सेब देते हैं तो सेब के अंदर फौलाद यानी कि आयरन बहुत होता है। अब ये फौलाद कैल्शियम के साथ मिलके दोनों की ग़िज़ाइयत को कम कर देगा।
نہ بچے کو کیلشیم پہنچ پا رہا ہے، نہ بچے کو فولاد پہنچ پا رہا ہے. لیکن گھرانوں میں دیکھا گیا ہے کہ یہ ایک عام رواج ہے کہ اس طریقے سے ہوتا ہے. تو جی آپ کیا بالکل. میسج دینا چاہیں گی لوگوں کو, کیا بتانا چاہیں گی کہ کیا کریں پھر وہ؟ میں یہاں پہ پبلک کو اس بات کی ضرور یہ بات کی تاکید کروں گی کہ اپنے بچوں کو یا اپنے گھر میں یا جیسے نارمل فیمیلز ہوتی ہیں وہ استعمال کر رہی ہوتی ہیں تو وہ ہرگز بھی دودھ کو سیب کے ساتھ استعمال نہ کریں. ریزن اس کا صرف یہی ہے, وجہ اس کی صرف یہی ہے کہ نہ آپ کا دودھ کی غذائیت ملے گی اور نہ ہی آپ کو سیب کی غذائیت ملے گی. اس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیمیلز کو بہت کامن دیا جا رہا ہوتا ہے کیلشیم کی ٹیبلٹس اور آئرن کی ٹیبلٹس, کیونکہ ان کے اندر خون کی زیادہ کمی ہو رہی ہوتی ہے. تو اگر آپ آئرن کی ٹیبلٹ کو صبح لے رہے ہیں تو آپ کیلشیم کو کم از کم 4-5 گھنٹے کے وقفے کے بعد لیں, تاکہ جب پورا آئرن کا اثر ہو جائے تو پھر آپ کی باڈی کے اندر کیلشیم داخل ہو. تو اس طرح سے آپ اس طرح کے انٹریکشن کو روک سکتے ہیں, اسے بچا جا سکتا ہے. یہ اس کے لیے بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ بہت کامن پریکٹس ہے کہ آئرن کو اور وائٹامن ڈی کو ساتھ دیا جا رہا ہوتا ہے, کیلشیم کو اب یہ مسئلہ اٹھتا ہے کہ آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا, لیکن مسئلہ اٹھتا ہے کہ دوا خالی پیٹ میں نہیں کھانی چاہیے. ایک یہ عام فریز ہے, ہم لوگ اپنے گھروں میں بولتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی نہیں کھاؤ. آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس سلسلے میں؟ دیکھیں جی, یہ کسی حد تک تو ٹھیک بھی ہے اور کسی حد تک ٹھیک نہیں بھی ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر جیسے سپوز کریں کوئی پین کلرز ہیں, جیسے نارملی سر میں درد ہو گیا یا لوگ جو ہیں وہ سر کے درد کی گولی کھا لیتے ہیں, تو یہ پین کلرز جو ہوتے ہیں یہ بیسیکلی ایسیڈک نیچر ہوتے ہیں اور ہمارا اسٹمک کا پی ایچ جو ہوتا ہے وہ بھی ایسیڈک ہوتا ہے. تو جب یہ اگر آپ خالی پیٹ لیں گے تو کیونکہ اسٹمک میں آلریڈی ایسیڈیٹی ہوگی تو وہ ایسیڈیٹی کو بڑھا دے گا, جس کی وجہ سے پیٹ میں درد شروع ہو جائے گا اور ایسیڈک انوائرمنٹ ہو جائے گا, آپ کا پورا باڈی کا پی ایچ بیلنس جو ہوگا دیٹ وڈ بی ڈسٹرب. تو اس لیے جو ہے وہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ آپ خالی پیٹ نہ لیں. لیکن کچھ اینٹی بائیوٹکس ایسی ہیں ایون جن کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ نام لینا چاہیں گے آپ ایسی چیزیں جو کہ دوائیں جو کہ جیسے یہ 3rd جنریشنز آپ کے ایریتھرومائسینز ہیں, ایزومیکس وغیرہ, ان کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے ناشتے سے پہلے, فوڈ سے پہلے لیں. اسی طرح سے کچھ جیسے ڈائبٹیز کی ڈرگز ہیں جو کہ میڈیسنس ہیں, ان کو آدھا گھنٹہ پہلے لیا جاتا ہے ناشتے سے, اسی وجہ سے تاکہ وہ جب آپ ناشتہ کریں اور آپ کا بلڈ گلوکوز بڑھے تو وہ اپنا اثر شروع کر دے اور آپ کا بلڈ گلوکوز لیول زیادہ ہائی نہ ہو جائے. تو اس لیے دونوں باتیں ہیں, وہ تو آپ کے ڈاکٹرز جب آپ کو میڈیسنس پرسکرائب کرتے ہیں ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو آپ فوڈ کے بعد لیں, اتنے آورس کے بعد لیں, یا اس کو خالی پیٹ نہ لیں. تو اٹ ڈیپینڈس. تو اچھا, اب یہ ایک وقفے کی بات آئی, آپ نے کہا کہ کھانے کے بعد ایک وقفہ ہونا چاہیے, تو وقفہ کتنا ہونا چاہیے؟ مطلب ایک وقفہ طویل ہونا چاہیے یا ایک درمیانی کہ دوا کھا سکے, یا یہ دوا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دوا کیا ہونی چاہیے کیا؟ اگر تو دیکھیں کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو کہ ریکمینڈ کی جاتی ہیں کہ فوڈ کے ساتھ لی جائیں یا فوڈ کے فوراً بعد لی جائیں, تو ان کو تو آپ نے فوراً بعد لینا ہے. لیکن نارملی جو ہے اگر آپ کوئی دوائی لے رہے ہیں تو وہ آپ کوشش کریں کہ کھانے کے 1-1.5 گھنٹے بعد لیں, تاکہ اگر ان کا کوئی انٹریکشن ود دا فوڈ ہے تو وہ نہ اثر دکھائے. وہ کس قسم کا انٹریکشن اگر ہوتا ہے, مضر اثرات کیا نمایاں ہو سکتے ہیں, آپ کچھ بتانا چاہیں گی اس میں؟ یہ ہے کہ مضر اثرات نارملی تو اتنا زیادہ سمٹومیٹیکلی وہ ایگزیبٹ نہیں ہوتے کہ وہ آپ کو اس کے کوئی سمٹمز آنا شروع ہو جائیں یا کچھ, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے سپوز کریں آپ چائے پی رہے ہیں اور چائے کے ساتھ آپ نے آئرن کی ٹیبلٹس بھی کھا لیں, تو اب آپ نے آئرن کی ٹیبلٹس کھا لیں تو چائے میں ٹینن ہے, ٹینن جو ہے وہ آپ کے آئرن ایبزارپشن نہیں کرے گا. تو آپ نے پتہ چلا 3 مہینے تک آئرن لیتے رہے, لیکن وہ چائے کے ساتھ کیونکہ لے رہے تھے صبح, تو اس کو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا, آپ انیمک کے انیمک ہیں. تو اس طرح سے ملٹیپل چیزیں ہیں جو کہ اثرات ان کے اس طرح مطلب یہ بہت اہم چیز ہے, یہ ہمارے گھروں میں عام طور سے ہوتا ہے اور دوائیں کھائی جاتی ہیں اور لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. بالکل. ایون اب دیکھیں روٹی کے اندر جیسے ویٹ کے اندر فینولک ہوتا ہے, تو پولیفینولز بھی آئرن کو ایبزارپشن میں انٹرفیئر کرتے ہیں. تو اگر پولیفینولز آپ کھانا کھا کے, چپاتی کھا کے, اس کے ساتھ آپ نے آئرن کی ٹیبلٹ اوپر سے کھا لی تو بھی اس کے کوئی اثرات. تو اس لیے اگر آپ دیکھیں تو جنرلی ہماری اگر پاپولیشن کو آپ دیکھیں تو وہ انیمک ہے, اور ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ یہ کیوں انیمک ہیں, جبکہ یہ فوڈ بھی ایڈیکویٹ لے رہے ہیں اور آئرن کی ٹیبلٹس بھی دے رہے ہیں. تو ہمارا جو کھانا کھانے کا اور دوائی لینے کا جو نظام ہے وہ ہمارا بہت مختلف ہے, کیونکہ اب ہم ناشتے میں تو ہر آدمی چائے پیتا ہے, یہ ہماری ایک سوشلی ہمارے اندر ہے کہ چائے کے بغیر ہماری آنکھیں ہی نہیں کھلتی. تو دیٹس وائی واٹ ہیپنس کہ جو ہے نا وہ آئرن ایبزارپشن نہیں ہوتی اور پھر آپ انیمک ہو جاتے ہیں. ایون فوڈ جو آپ چائے کے ساتھ جو آپ چیزیں ایز اے بریک فاسٹ کھا رہے ہیں, اس میں سے بھی جو آئرن ایبزارب ہونی تھی وہ نہیں ہو رہی, کیونکہ آپ نے چائے کے ساتھ کھا رہے ہیں اس کو. اب یہ بڑا اچھا سوال اٹھتا ہے ذہنوں میں, اور آپ بھی بتانا چاہیں گی کہ یہ کون اویئرنیس پیدا کرے گا, کون بتائے گا کہ بھئی یہ کھاؤ تو یہ نہیں کھاؤ, یہ نہیں کھاؤ تو یہ کھاؤ؟ فارمیسسٹ کا رول ہے یا ڈاکٹر کا؟ آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس سلسلے میں؟ جی بالکل. دیکھیے
دیکھیے ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ جو فوڈ ڈرگ انٹریکشن ہے ضروری نہیں کہ ہر دفعہ بڑے خطرناک حد تک ظاہر ہو جائے. پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ اتنے اپیئر ہی نہیں ہوتے کہ عوام کو پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ اگر ان کو کوئی چیز نہیں مل رہی، کسی چیز کی اندرونی طور پہ کمی ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس وقت اویئرنیس ڈیولپ کرنے کا بہت اچھا ٹائم ہے کہ ہم پہلے لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہاں پہ غذا بھی دوا کے ساتھ ریئیکٹ کرتی ہے. پہلی بات تو یہی ہے جو کہ لوگوں کو نہیں پتا، جو بالکل لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے. بالکل انوسینٹ ہیں، وہ لے لیتے ہیں اور اس کے ساتھ جوس بھی پیتے ہیں اور دودھ بھی بالکل پیتے دودھ ہیں. پیتے اور ہیں، یہ آپ جوس دیکھیں گی کہ کہا یہ جاتا ہے کہ بھئی دوا کھاؤ تو جوس اور دودھ پی لو. بالکل تو یہ صحیح ہے ہمارے کیا؟ پاس نہیں، بالکل آپ یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کا ماؤں کا یا ہم لوگوں کے خاندان کا یہ سسٹم اسی طرح کا ہو رہا ہے کہ بچہ اگر بیمار ہے تو اس کنڈیشن کے اندر اس کا دودھ کو اور مزید آپ دینا شروع کر بڑھا دیتے دیتی ہیں. ہیں آپ جو ہے وہ دودھ کو بڑھا دیتے ہیں، جوس کو بڑھا دیتے ہیں، لیکن در حقیقت الگ ہے. حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے. اگر آپ دودھ کے ساتھ اور جوس کے ساتھ لیتے ہیں تو جوس بہت سارے ہوتے ہیں، جیسے ہماری اس کے اندر کینو کا، انگور کا ہوتا ہے اور اس کے مالٹے کا ہوتا ہے، پائن ایپل کا ہوتا ہے. تو ان تمام جوس کے اندر کیا خصوصیت ہوتی ہے کہ یہ جگر کے انزائم کو کم کر دیتی ہیں. اب جب آپ کے پاس لیور کا وہ انزائم کام ہی نہیں کر رہا، اس کی ایکٹیویٹی کو آپ نے کم کر دیا، اب جو دوائیں آپ ان کے ساتھ دے رہے ہیں ان تمام کی باڈی کے اندر رکنے کی رفتار بڑھ جائے گی. نتیجتاً کیا ہوگا کہ آپ کو جو ہے وہ مضر اثرات مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے. جیسے اس کی بہت اچھی اگزامپل ہے کہ آپ کے پاس جو دمے کے مریض جو ہوتے ہیں وہ الکوہلس لے رہے ہوتے ہیں، الکوہل اور ساتھ میں جو ہوتے ہیں ان کی دوائیں چل رہی ہوتی ہیں. اگر آپ تھیوفائلین کو، جو کہ آپ کے پاس ایک بہت اچھا جو ہے وہ ویزو ڈائلیٹر ہوتا ہے، اگر آپ اس کو الکوہل کے ساتھ لے لیں گے تو اب کیا ہوگا، جو ویزو ڈائلیٹر کے جو اپنے جو مضر اثرات ہیں وہ مزید بڑھ کے ظاہر ہوں گے. اب لوگ سننا چاہیں گے ویسو ڈائلیٹر کا آپ تھوڑا تشریح کیجئے کہ ویسو ڈائلیٹر ہوتا کیا ہے. وہ ادویات جو کہ آپ کے پاس شریانوں کو چوڑا کرتی ہیں تاکہ آپ کے پاس سانس لینے کے مراحل کو آسانی کے ساتھ انجام دیا جا سکے. جو ایستھما کے ہوتے ہیں، جن کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے تو ان کے پھیپھڑوں کی نالیاں سکڑی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے شریانوں کو وہ جو ہے وہ چوڑا کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے. تو یہاں پہ اویئرنیس ڈیولپ کرنے کے لیے فارماسسٹ کا بھی رول ہے اور ڈاکٹر کا بھی رول ہے. دونوں کا اپنے رول انجام دینے چاہیے، لیکن وہ رول ہمارے پاس اتنے ڈیولپ نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ عوام کی طرف سے کوئی سوالات نہیں آتے. جب عوام کی طرف سے سوالات آئیں گے تو پھر ضرور ہمارے پاس یہاں سے بھی ضرور ہوگا. جی ناظرین، آپ نے دیکھا یہ کہ ڈسکشن چل رہا تھا اور بہت سی چیزوں کو ہم جانکاری حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اب ایک سوال اٹھتا ہے اینٹی بایوٹکس. کیا اینٹی بایوٹکس جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں اپنے گھروں میں اور بہت استعمال کرتے ہیں، ہر مرض میں استعمال کرتے ہیں، کیا اینٹی بایوٹکس کیا کوئی انٹریکشن بہاوی عمل ہے غذا کے ساتھ یا نہیں؟ یہ میں سوال ڈاکٹر صاحبہ سے کروں گا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.